السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 165 آیت نمبر 30 سے 50 تک، لیسن نمبر 165 آیت نمبر 30 to 50۔ چلیے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا پھر نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا کس کا؟ اللہ کے خالق، مالک اور معبود ہونے کا۔ اور یرا صرف دیکھنے کے معنوں میں نہیں بلکہ جاننے کے لیے بھی آتا ہے۔ کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو انکار کر رہے ہیں؟ کیا ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا وہ دونوں تھے۔ ویسے تو 7 آسمان ہیں لیکن یہاں سماوات سے مراد آسمانوں کا مجموعہ۔ کانتا تثنیہ کی ضمیر ہے، وہ دونوں تھے، رتقن جڑے ہوئے، باہم ملے ہوئے۔ رت کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، ملانا۔ ففتقناہما، پس کھول دیا ہم نے ان دونوں کو، الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو۔ فا تا قاف فتق کہتے ہیں الگ کرنے کو، جدا کرنے کو، پھاڑنے کو۔ یعنی لوگوں نے کیا یہ نہیں جانا کہ زمین و آسمان اپنی اس موجودہ شکل سے پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی ایک ہی چیز تھے۔ پھر ہم نے ان کو کھولا، ہم نے الگ الگ کیا۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ ہوا کو داخل کر کے ان کو الگ الگ کیا، اور آسمانوں کے بیچ میں خلا اور یہ ہوا آ گئی۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہلے بند تھا، یعنی آسمان تھا تو صحیح لیکن اس سے بارش نہیں برستی تھی، اور زمین بھی بند تھی، یعنی اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور بنایا ہم نے پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندہ، یعنی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے تخلیق کیا، جیسا کہ سورۃ نور میں بھی آتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، یعنی ہر زندہ چیز جس میں لائف ہے، حرکت ہے، وہ پانی سے تخلیق ہوئی، یعنی اس کے آغاز یا اس کی تخلیق میں پانی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر نہیں وہ مانیں گے؟ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر، جان کر، معلوم کر کے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان کو نہیں، خطاب ان لوگوں کو ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان و زمین ابتدا میں اس حال میں نہ تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات ابتدا میں باہم ملی ہوئی تھی، جسے سپر ایٹم کہا جاتا ہے، اور اس کے سارے اجزاء اپنے نیوکلیس یا مرکز کی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی اکٹھے تھے، اور اس کا جو سینٹر تھا اس کی طرف ساری فورس تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکے جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے یہ الگ الگ ہوئے، منتشر ہوئے، اور یوں یہ گیلیکسیز اور یہ زمین آسمان اور یہ سب کچھ وجود میں آئے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، قرآن نے اس نظریے سے کئی سو سال پہلے وحی الہی کے ذریعے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو یہ بات بتا دی تھی کہ ابتدا میں کائنات کی شکل یہ نہ تھی، اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوا۔ اگر یہاں تک لوگ مانتے ہیں کہ یہ سپر ایٹم تھا اور سب کچھ اکٹھا تھا اور وہ اپنے مرکز کی طرف کھنچ رہا تھا اور پھر یکا یک دھماکہ ہوا، تو وہ دھماکہ کس نے کیا؟ خود سے خود تو نہیں کوئی چیز ہو سکتی، وہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو الگ کیا تھا، وہ کرنے والے ہم تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی نون پلانٹس ہیں ان میں سے پانی صرف اسی زمین پر ہے، باقی اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جگہوں پر زندگی کے آثار نہیں ملتے جس طرح اس زمین پر ملتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لائف پانی سے وجود میں آتی ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب باتیں جان کے سمجھ کے ان میں غور و فکر کر کے بھی مانتے کیوں نہیں؟ آخر کیا رکاوٹ ہے؟ جب سبب اور کاز معلوم ہو گیا تو پھر اس سے انکار کیوں ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے زمین میں گڑے ہوئے۔ رواسیہ جمع ہے راسیتن کی، اور راسیہ کا لفظ کس سے ہے؟ رے سین واو سے، اور رواسی سے مراد پہاڑ ہیں یہاں جو زمین کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، جیسے کیل ٹھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہم نے بنائے؟ تاکہ، اور لا محذوف ہے یہاں اللہ تھا، تاکہ نہ، تو مانا ہم کیا کریں گے؟ تاکہ نہ، کیا نہ؟ تمید بہم، وہ ہلنے لگے ان کے ساتھ۔ تمید ماد یمید مید کہتے ہیں ہلنے کو، اور خاص طور پر بڑی چیز کے حرکت میں آنے کو، یعنی کسی بڑی ہیوج چیز کا ہلنا۔ تو مراد یہ ہے کہ زمین کا ہلنا، کہ زمین ہلنے نہ لگے ان کو ساتھ لے کر، یعنی کن کو؟ جو انسان اس پر رہتے بستے ہیں، جو مخلوقات اس پر ہیں، کیونکہ اگر پہاڑ نہ ہوتے اور زمین میں سکون نہ ہوتا تو زندہ رہنا مشکل تھا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنائے ہم نے اس میں کس میں؟ زمین میں یا پھر رواسی میں، پہاڑوں میں۔ کیا؟ فجاجن، فجاجن جمع ہے فجن کی، اور فجن کا لفظ جو ہے فے جیم جیم سے ہے۔ فجوہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کھلا میدان یا راستہ، جسے وادی بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ راستہ جو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہو، کیونکہ زمین پر سفر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے زمین پر راستے بنے ہوتے۔ تو سبلن سبیل کی جمع ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کے بیچوں بیچ انسانوں کی نقل و حرکت کے لیے، سفر کے لیے کشادہ راستے بنا دیے۔ وہ چاہتا تو پہاڑ دیواروں کی شکل میں ہوتے اور زمین کے ایک حصے کا دوسرے سے کوئی رابطہ نہ ہوتا، کیونکہ ابتدائی دور سے انسان خشکی کے راستوں کو کثرت سے استعمال کرتا رہا ہے، اور آج بھی ہوائی جہاز کا سفر سب نہیں کر سکتے اور سب نہیں کرتے، کچھ تو شاید ڈر کے مارے نہیں کرتے۔ تو زمین پر یعنی خشکی پر سفر آسان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قدرتی راستے بنائے۔ سورۃ نوح آیت 20 میں آتا ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو، داخل ہو اس کے کھلے راستوں پر۔ تو اگر ہم فجاجن سبلن کو دیکھیں تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی پہاڑی راستے
اور بہت سے راستے، یا یہ کہ کشادہ راستے، تو آپ ملا کے ترجمہ کر سکتے ہیں کھلے کھلے راستے یا کشادہ راستے. لعلہم، تاکہ وہ کون؟ لوگ یہتدون، راہ پائیں، اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ پا سکیں، اپنے مقصد حاصل کر سکیں، اپنی حاجات پوری کر سکیں. کیونکہ انسان کو مختلف علاقوں میں جانے کی بہرحال ضرورت رہتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زمین کے ایک حصے پر انسان عرصے سے بستے چلے آتے ہیں، پھر وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، زمین اگانا چھوڑ دیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو لوگ وہیں رہیں اور مر جائیں، اور یا پھر ٹریول کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں. اور اگر ٹریول کرتے وقت راستے میں پہاڑ آئے تو پھر کہاں جائیں؟ پھر تو رکاوٹ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پہاڑوں کے اندر سے گزرنے کے اور پار جانے کے راستے بنا دیے تاکہ انسانوں کے لیے سہولت ہو، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور بنایا ہم نے آسمان کو، سقفاً، چھت، محفوظاً، محفوظ، پروٹیکٹڈ. یعنی زمین کے لیے آسمان کس طرح ہے؟ ایک چھت کی طرح ہے. تو یہ زمین انسان کا گھر ہے. زمین کیا ہے؟ بچھونا، اور آسمان کیا ہے؟ چھت. وہم، اور وہ، ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. تو ان سب چیزوں پر غور و فکر کا اصل مقصد کیا ہے؟ خالق کو پہچانا جائے، رب کی معرفت حاصل کی جائے. اور اگر کوئی اصل مقصد پورا نہیں کر پاتا تو پھر اس کا یہ سب کچھ بیکار ہے. اور جہاں تک آسمان کے محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ خود قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام کے رکھا ہوا ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے. محفوظ چھت ہے، کیونکہ اگر آسمان کی چھت محفوظ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان کے لیے زندگی دوبر ہو جاتی. یہاں انسان کو مختلف نشانیوں سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے؟ غور و فکر کرے. کس پر؟ یعنی اللہ کی پہچان کے لیے ان سب چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی قدرت جو ہے یا اللہ کی طاقت جو ہے اس کو محسوس کرے. دوسرا معنی یہ ہے محفوظ کا کہ کوئی ایسا خلل یا رخنہ انسان نہیں پاتا کہ وہاں سے کچھ لیک ہو کے یا گر کے انسان کے اوپر آ پڑے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، کل سب کے سب یعنی سورج چاند، فی فلک ایک فلک میں. اور فلک کا لفظ جو ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے فعل عام کاف سے ہے، اسی سے لفظ فلک ہے، کشتی کو کہتے ہیں. تو کشتی جس طرح سمندر میں چلتی ہے اسی طرح باقی ستارے چاند وغیرہ جو ہیں وہ آسمان میں گھوم پھر رہے ہیں. آگے فرمایا یسبحون، وہ تیر رہے ہیں. سین بے ہے سبح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزرنا. تو جس طرح کشتی فلک سمندر پر سموتھلی آرام کے ساتھ تیرتی ہوئی گزر جاتی، اسی طرح آسمان پر، یعنی فلک کا معنی آسمان بھی کیا گیا ہے. تو یہ آسمان میں باقی ستارے سیارے بھی اسی طرح گھوم پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سموتھلی جا رہے ہیں، جس طرح سمندر پر
کشتی چل رہی ہوتی ہے یا پانی پر کشتی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی رفتار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈالتی، یعنی سہولت سے چلتی چلی جاتی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے خلد کو. خلد کہتے ہیں بقا، زمین پر ہمیشہ رہنا. ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہمیشگی تو صرف اللہ ہی کے لیے جو خالق ہے، اور باقی سب کون ہے؟ مخلوق، انسان. کل من علیہا فان. افإن مت، کیا پھر اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں دراصل کفار مکہ کے ایک طریقے پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں. اور لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، یہ چند دن کی بات ہے، دیکھو تو صحیح کہ یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور ان کا پیغام اور یہ سب چیزیں بھی ختم ہو کے رہ جائیں گی، لہذا فکر نہیں کرو. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے انک میت وانہم میتون. آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، مرنا سب کو ہے، کیونکہ اللہ نے یہ زمین کا طریقہ ہی ایسا بنایا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور یہاں آپ دیکھیے کہ بشر کا لفظ کہہ کے اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے خلد نہیں تھی، تو آپ کے لیے بھی خلد نہیں، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ بھی بشر ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بھی خلد نہیں. افإن مت، کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو ان میں سے کوئی بچے گا؟ یہ بھی تو چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، یعنی دوستوں نے بھی مر جانا ہے. یعنی جس سے انسان کی مخالفت ہو یا کسی سے انسان کا بیر ہو یا دشمنی ہو، تو انسان اس انتظار میں نہ بیٹھ جائے کہ یہ کب مرے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون اس سے پہلے ہی مر جائے. دوسرے کی موت کا انتظار کرنے والا اس سے پہلے موت کا شکار ہو سکتا ہے. تو افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے یہاں. ہمیشہ تو کسی کو بھی نہیں رہنا، کیونکہ اللہ نے کسی کے لیے ہمیشگی رکھی ہی نہیں. ہمیشگی صرف ایک ہی ذات کے لیے، اور وہ ایک اکیلے اللہ کے لیے. اور باقی سب تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک جو زندہ ہوا اس کے لیے موت ہے. پیچھے زندگی کی بات کی نا، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، تو یہاں پر موت کی بات کی. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزما رہے ہیں تم کو ساتھ شر اور خیر کے، فتنتاً آزمانا، مصدر کے طور پہ استعمال ہوا یہاں. یعنی پھر یہ زندگی کیا ہے جس کے بعد ہر ایک کے لیے موت ہے؟ آزمائش، امتحان. کس چیز میں؟ شر میں بھی اور خیر میں بھی. عموماً ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی تکلیف آئے تو وہ امتحان آ گیا، اور اگر کوئی نعمت ملے تو ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ امتحان ہے میرے لیے. سوچ ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. یہ دونوں طرح کے حالات آزمائش ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس زمین پر ایک حال میں نہیں رکھتا. پیچھے سورج چاند کی بات ہوئی، رات دن کی بات ہوئی. یہ دونوں طرح کی نشانیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ اس زمین پر حالات ایک طرح نہیں رہتے کبھی بھی. کبھی آپ کو سورج دکھائی دیتا ہے اور کبھی آپ کو چاند دکھائی دیتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے.
اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان کو کبھی راحت ملتی ہے، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی پسندیدہ صورتحال ہوتی ہے اور کبھی ناپسندیدہ، کبھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی ہمیں پریشانیاں ملتی ہیں، کبھی کوئی برا کرتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کوئی اچھا کر دیتا ہے، یا نہیں؟ ایک شخص اچھا کرتا ہے، دوسرا برا کر دیتا ہے، کبھی سختی ہوتی، کبھی نرمی ہوتی، کبھی خوشی ہوتی، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی غربت ہوتی انسان پہ، کبھی دولت آ جاتی اس کے پاس، کبھی کوئی چیز چلی جاتی، کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے آپ کا مگر مذاق۔ یہ آپ کے اس دور کی بات ہے جب آپ نے ابتدا میں پیغام دینا شروع کیا تھا، تو اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر ہنسنا شروع کر دیتے، مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اور پھر کیا کہتے؟ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے الہوں کی بات کرتا ہے، ان کو عیب لگاتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے؟ سورۃ الفرقان 41 میں آتا ہے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، آپ کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اپنی حالت انہیں نظر نہیں آتی کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی کیا تھی کہ رحمان کے ذکر سے انکار کرتے تھے۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان عجلت سے، یعنی خیر آتی ہے تو آپے سے باہر، شر تو آپے سے باہر، یعنی جو انسٹنٹ ریئیکشنز ہیں ہمارے، ان کی وجہ سے مشکل پڑتی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے انسان کی جلد بازی جو انسان کی سرشت میں۔ آدم علیہ السلام کے پیچھے واقعہ بیان ہوا، وہاں بھی کیا تھا؟ کیوں آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی تھی؟ جلدی میں۔ تو اجل جو ہے، عجلت جو ہے، بذات خود بری چیز نہیں ہے، ہاں بے موقع استعمال ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں تو جلدی کے لیے کہا بھی گیا نا، جیسے فاستبقوا الخیرات، نیکی کا کام ہو تو انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے، ورنہ انسان سے وہ چانس مس ہو سکتا ہے۔ جیسے کئی جگہوں پر ایسا آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ نے اس کے لیے کی، دوسرے نے کہا آپ نے میرے لیے بھی کریں، تو آپ نے کہا نہیں وہ پہلے گزر گیا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے ہاں تھے، تو وہاں پر آپ سو گئے، جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو پانی پر دیکھا ہے، یعنی کہ وہ سرداروں کی طرح پانی پہ سفر کر کے جہاد کے لیے نکلے ہوئے اور دور جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی اسی میں سے ہوں۔ تو اب ایسے موقعوں پر انسان سوچ میں پڑ جائے اور پھر جب وقت گزر جائے، تو وہ جو ایک دن آپ نے واقعہ سنایا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا تو آج میرے لیے آپ دعا کر دیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے مواقع پر انسٹنٹ نیکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جلدی بری نہیں ہے، اللہ نے انسان کو عجلت سے بنایا ہے تو یہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ انسان کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ کہ ہم نیکی کے کاموں میں تو عجلت کم ہی کرتے ہیں، نیکی کے مواقع سے فائدہ جلدی نہیں اٹھاتے، ہاں بیڈ ریئیکشنز جو ہیں ان میں جلدی ضرور کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جتنا ہم تیزی سے ایکٹ کرتے ہیں غصے کے بعد، اتنا ہم کوئی جنت کی آیت سن کے جلدی سے کوئی نیکی کم ہی کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ خلق الانسان من اجل، یعنی انسان کی سرشت میں ہے جلدی۔ اور اجل کا ایک اور معنی بھی ڈکشنری میں بتایا گیا ہے، لیسدار کیچڑ، دلدل، کیچڑ اور دلدل کے معنی میں۔ تو جیسے کہ مختلف آیات میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو بات یہ ہے کہ اوریجن تو انسان کی مٹی ہی سے ہے، لیکن مجازی طور پر یہاں اجل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مجازی معنوں میں کہ اس کے مزاج کے اندر جلدی ہے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں،
فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی کرو۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے عذاب جلدی لے آؤ، کبھی کہتے کوئی معجزہ لاؤ تو مانے کہ تم نبی ہو۔ فرمایا سب نظر آ جائے گا، بس تم جلدی نہ کرو، ہر چیز اپنے وقت مقرر پر ہو کر رہے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، کون سا؟ قیامت کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب سب سے زیادہ جلدی کس چیز میں مچاتے تھے وہ؟ کہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اور پھر کہتے کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ تم کہتے ہو ایک دن سب ختم ہو جائے گا، تو وہ ہوگا کب؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو۔ سب سے مراد کون ہے یہاں؟ آپ اور آپ کے صحابہ کرام جو ایمان رکھتے تھے۔ کہا کہ ایسی چیزوں میں جلدی نہ کرو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، لو اگر، یعلم جان لیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کہ قیامت آنے پہ ان کے اوپر کیا بیتے گی۔ ہی نہ جب، لا یکفون نہ روک سکیں گے، ان وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ، ولا ان ظہورہم اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ حالات سے گھبرا کے، مشکلات سے گھبرا کے عموماً کیا مانگتے ہیں؟ موت۔ اور کچھ تو انتظار بھی نہیں کرتے، وہ اس سے پہلے ہی خودکشی کر لیتے۔ لیکن خودکشی کا انجام کیا ہے؟ اور موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ کس کو پتا کہ اب کے حال سے اچھا ہوگا یا کیا ہوگا؟ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا، کدھر جائیں گے؟ تو یہ سب بھی انسان کی جلد بازی کا نتیجہ ہے نا۔ تو کفار بھی اپنے لیے عذاب مانگتے، موت مانگتے، قیامت مانگتے۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس موت کے بعد، عذاب کے بعد، قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ کاش تمہیں پتہ چل جاتا۔ تو لو کاش کے معنوں میں یا اگر کے معنوں میں، کاش جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کیا جان لیں؟ کہ ان کا حال کیا ہوگا جہنم میں۔ حین لا یکفون، جب وہ نہ روک سکیں گے، ان وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ، جب اپنے چہروں سے وہ آگ کو نہ روک سکیں گے، آگ ان کے چہروں پہ چھائی بھی ہوگی، شعلے ان کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اگر چہرے پہ آئے تو فوراً اسے پیچھے کرتا ہے، لیکن وہاں کوئی پیچھے نہیں کر سکے گا۔ کفان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہاتھ سے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہاتھ، تو کفان یعنی ہتھیلی سے پیچھے کرنا کسی چیز کو۔ تو لا یکفون عن وجوہہم النار، اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان چہرے کو بچانے کے لیے فوراً ہاتھ منہ پہ کر لیتا ہے، تو وہ ہتھیلیاں منہ پہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آگ اندر پہنچنے سے رک نہیں سکے گی۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ ان کی پیٹھ پر، نہ اپنی پیٹھ سے آگ کو ہٹا سکیں گے، کیونکہ انسان کے چہرے کی طرف کچھ آئے تو ہاتھوں ہتھیلیوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان فوراً منہ موڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، یعنی بیک کر لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر بیک بھی کریں گے تو وہاں بھی آگ، یعنی سامنے دیکھیں تو، اگر پیچھے دیکھیں تو، کسی طرف سے بھی اس کو ہٹا نہ سکیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کو نہ پہنچے گا، کوئی کام نہ آئے گا۔ لہذا انسان کو اپنے لیے فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ زندگی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے اور اس جہنم سے بچ سکے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس اچانک۔ کیا چیز اچانک آئے گی؟ قیامت۔ یہ جلدی مانگتے ہیں، وہ ایک دم آ جائے گی۔ فتبہتہم، پھر وہ ان کو مبہوت کر دے گی، حیران کر دے گی۔ کیا چیز؟ قیامت یا آگ یا جہنم، کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی جو ہی مریں گے، مرنے کے بعد جو عذاب شروع ہوگا تو بالکل ایسے ہی کہ مبہوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ حیران ہونا، شوق میں چلے جانا کہ جس چیز کا انسان نے سوچا ہی نہ ہو، ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہا ہو، توقع ہی نہ ہو،
اس کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فلا یستطیعون ردھا، پھر نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے اس کو پھیرنے کی، لوٹانے کی، ریجیکٹ کرنے کی، ہٹانے کی، یعنی خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. کس بات کے لیے مہلت؟ کہ توبہ کر لیں، معذرت کر لیں، اصلاح کر لیں، اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر لیں. پھر کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ انسان واپس پلٹ سکے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی. یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بہت سے رسولوں کے ساتھ لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا. اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے تو پھر اس کو ایکسپیکٹ کریں. اور یہاں پر استہزیہ محض مذاق اڑانے کے معنی میں نہیں بلکہ انکار کے معنی میں. اور مذاق اڑانے کا اصل مقصد بھی کیا ہے؟ دراصل سنجیدہ باتوں کو ہنسی میں اڑانا تاکہ ان کو نہ مانا جائے. فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے. کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، بری چالیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے چلنے والے کو ہی لے ڈوبتی. اور حاقہ کا لفظ ہا یا قاف سے ہے. قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری. کاف لام حمزہ، کلؤن کہتے ہیں حفاظت. کون حفاظت کرتا ہے تمہاری باللیل، رات کو، یعنی جب تم سو رہے ہوتے ہو، والنہاری، اور دن کو جب کام کاج کر رہے ہوتے ہو. من الرحمن، رحمان سے، یعنی اس کے عذاب سے. اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو نیند میں پکڑ لے اور تمہاری دن کی دنیاوی مشغولیات میں پکڑ لے. بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض برتنے والے ہیں. اور رب کا ذکر کیا ہے؟ قرآن اور یاد اور اس کی صفات یا اس کی طرف سے آئی ہوئی جو نصیحتیں ہیں، ان سب سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، ان پر کان نہیں دھرتے، ان پہ توجہ نہیں کرتے. ام لہم آلہۃ، یا ان کے کچھ الہ ہیں، تمنعہم من دوننا، جو روکے ہوئے ہوں ان کو ہم سے. لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنی مدد کی بھی. ولا ہم، اور نہ وہ، منا، ہم سے، یصحبون، ساتھ دیے جائیں گے. یصحبون کا لفظ جو ہے وہ صاحبہ سے ہے، صاد حیبے، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، مالک کو، کہ وہ ساتھ نہیں دیے جائیں گے، یعنی مدد نہیں دیے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ اگر پکڑے تو کوئی جھوٹا معبود اور کوئی بت اور غیر اللہ میں سے کوئی بھی پھر چھڑا نہیں سکتا. اور اگر اللہ کسی کو پکڑے تو کوئی مدد کو پہنچ ہی نہیں سکتا. سورۃ الاعراف 191 میں آتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، وہ تو اپنی مدد کے قابل بھی نہیں اور نہ وہ اپنے آپ کو مدد دے سکتے. سورۃ فاطر آیت 14 میں آتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو بھی، کن کو؟ ان آلہہ کو، تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے. ولو سمعوا، اور اگر کسی طرح سن بھی لیں، یا ان میں سے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اور اگر وہ سننے کے قابل ہیں، زندہ ہیں جب، تو مستجابوا لکم، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، تمہیں کوئی بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتے. یعنی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے الہ انہیں ہم سے بچا لیں گے، یعنی ہماری پکڑ سے؟ اگر رحمان پکڑنا چاہے ہمیں روک لیں گے کہ ہم ان کو سزا نہ دیں. وہ تو نہیں روک سکتے، تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ کسی اور کی کر سکیں. بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا. متعنا کا لفظ کس سے ہے؟ متاع سے. اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کا سامان. یعنی ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہؤلاء، ان لوگوں کو. کن کو؟ یہ جو انکار پہ تلے میں. وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو. ان کے پاس بھی بہت سی دنیا تھی.
حتی یہاں تک کہ طال علیہم العمر لمبی ہو گئی ان پر عمر، یہ زندگی، یعنی انہیں لمبی زندگی بھی ملی، طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامان بھی ملے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرکش ہو گئے، منکر ہو گئے، یہ سمجھتے کہ انہیں یہ بتوں کے طفیل ملا ہے، نہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیا تھا، اور چاہیے یہ تھا کہ پا کر یہ شکر گزار ہوں، لیکن انہوں نے اللہ سے روگردانی کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگ نکلیں گے کہیں، افلا یرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافها، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ غالبون جمع ہے کس کی؟ غالب کی، اور اطراف جمع ہے کس کی؟ طرف کی، اور ہاؤلائی جمع ہے کس کی؟ ہوا کی، بل متعنا ہاؤلائی وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں بھاگ جائے گا تو بھاگ نہیں سکتا، ساری زمین اللہ کے قبضے میں، اور یہ زمین کا جو کم ہونا ہے، زمین کے کناروں میں کمی ہوتے جانا، یعنی زمین کا سکڑنا، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ ان کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کا پکڑا جانا قریب ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کئی ایک آراء کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو یہ بہت عام رائے آپ کو ملے گی مختلف مقامات پر کہ اس سے مراد یہ لیا گیا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی زمینیں بڑھ رہی ہیں اور دوسری تنگ ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ کہ صورت تو مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ ابھی زمین کے بڑھنے کا فزیکلی کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو دوسری رائے جو مفسرین کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان مخالفین کو اس زمین پر سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی اور ان کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، گھٹ جائے گی، اطراف سے کم ہو رہی ہے یعنی سکڑ رہی ہے، ان کے لیے مہلت کم ہو رہی۔ تو مراد اس سے کیا ہے پھر؟ زمین کا کم ہونا یا چھوٹا ہونا، یعنی مہلت کا کم ہونا، آزادی ان کی محدود ہونا۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں ڈراتا ہوں تم کو، بالوحی وحی کے ساتھ، میں تم کو وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ سے، آخرت سے۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو، اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جائیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بہرا ہو، سنتا نہ ہو، کبھی زندگی میں ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جو سنتا نہ ہو؟ اگر آپ اس کے سر پہ چلائیں بھی، اگر کسی خطرے سے آگاہ بھی کریں، اس کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں چھت گرے گی یا فلاں ہوگا، جتنی مرضی ڈرانے کی باتیں کرے، کیا ہوگا؟ وہ نہیں ڈرے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہرے ہوتے، کہ ان کو آخرت سے ڈر ہی نہیں لگتا، ان کو موت کی فکر ہی نہیں، اور یہ اصلاح کی طرف آ ہی نہیں رہے، یہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں۔ اگرچہ خطاب اہل مکہ سے ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب کا بھی آخرت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کتنی فکر ہے، کتنی سوچ ہے۔ تو قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تم سب کو وحی یعنی اس قرآن کے ذریعے خبردار کرنا ہوں، لیکن اس کو سنتا کون ہے؟ جس کے کان کھلے ہوں، جو سننا چاہے۔ جہاں تک بہروں کا تعلق ہے، جن کی دلچسپیاں اور دل کسی اور ہی کام میں منہمک ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان کے لیے کیا ہے؟ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، ان کو کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی ڈرانا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو چھو جائے، ٹچ کر جائے، مس، نفحتن ایک جھونکا، نفح کا مطلب ہوتا ہے سردی میں ہوا کا چلنا، سردیوں میں جو ہوا چلتی ہے اس کے لیے کیا آتا ہے؟ نفح، پھر ہوا کے چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نفحتن ہوا کا ایک جھونکا، خوشبو کی لپٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نفحہ ہوتا ہے اور گرم ہوا کا جھونکا لفحہ ہوتا ہے، لام کے ساتھ، لام و نون کے فرق ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی عذاب کا
منظر یا عذاب اٹ سیلف تو کیا صرف اس کی ہوا ہی ہوتا ہی ہے نا، کہ جیسے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو کیا چیز آتی ہے سامنے، اس کی خوشبو، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کھانا کھاتے ہیں بعد میں، پہلے تو خوشبو ہی ہوتی. تو یہاں نفحہ سے مراد عذاب میں جانے سے بھی پہلے کی جو کیفیت ہے، کہ صرف اس کی بھاپ یا گرمی یا اس کا سین یا اس کی جو بو یا اس کی ہولناکی یا اس کا شور، یعنی جو بھی اس کے مقدمات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کو عذاب کی ایک لپٹ یا ان کو عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے، من عذاب ربک لیقولن، تو ضرور پکار اٹھیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے کم بختی ہماری، بے شک ہم ہی ظالم تھے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم قصوروار ہیں، غلطی ہماری ہے. آج کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اور آج ہر شخص اپنی غلطی کی تعویل جانتا ہے، ہر ایک کے پاس عذر ہے، بہانہ ہے، سبب ہے کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں تو یہ وجہ. کوئی ماحول کو سبب بتاتا ہے، کوئی صحت کو بتاتا ہے، کوئی لوگوں کے پریشر کو بتاتا ہے، کوئی کسی مجبوری کو بتاتا ہے. ہر شخص مطمئن ہے کہ جیسے بھی وہ گزار رہا ہے زندگی وہ بالکل ٹھیک ہے. غلط کام ہوتے ہیں اس قدر بے حسی ہے کہ پرواہ نہیں، ادھر سے غلطی ہوئی ادھر سے ٹال مٹول، توبہ بھی نہیں. لیکن قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا اور انسان اس کو دور سے بھی دیکھے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس وقت وہ معذرت کرے گا، میں مان گیا اپنی غلطی، لیکن وہ وقت فائدے کا نہ ہوگا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھ دیں گے ترازوؤں کو. موازین کس کی جمع ہے؟ میزان کی، ترازو تولنے کی چیز، موزون بھی اسی سے نا. القسط انصاف والے، ہم انصاف والے ترازو رکھ دیں گے. کہاں؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن. کیا تولنے کے لیے؟ اعمال تولنے کے لیے. فلا تظلم نفس شیئا، تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، یعنی نہ اس کی نیکی کم کی جائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی بدی بڑھائی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگرچہ ہو وہ مثقال یعنی ہم وزن، برابر، حبتن ایک دانے کے. حب کس کو کہتے ہیں؟ دانا، بیج، جیسے گندم وغیرہ کے ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے من خردل، خردل کا. خردل کیا ہوتا ہے؟ رائی. رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز، کیونکہ رائی کا دانہ شاید سارے دانوں میں چھوٹا ہوتا ہے. کسی نے دیکھا اکثر بریڈ پہ لگا ہوتا ہے نا، ڈاٹ کی طرح ہوتا ہے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خواہ وہ خردل کا حبہ ہی کیوں نہ ہو. اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، سامنے لا کے رکھ دیں گے. یہ تم نے کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا. نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ برائی ضائع ہوگی، وہاں لا کے رکھا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے. حاسب کی جمع، حساب کتاب کرنے کے لیے ہم خود ہی کافی، ساری کیلکولیشن ہم خود کر لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان. فرقان فرق کرنے والی چیز. اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ تورات کی طرف. وَضِيَاءً، اور روشنی، عظیم الشان روشنی. وَذِكْرًا، اور ذکر، یاد دہانی. للمتقین، متقین کے لیے. اور موسیٰ اور ہارون دونوں کا نام لیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر بھائی کو ساتھ شریک کیا تھا تو یہاں ان کو بھی آنر بخشا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تھی ویسے ہی ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس کو لوگوں کو پہنچائیں. اور پھر فرقان کیا چیز ہے؟ میزان، کرائیٹیریا، حق اور باطل کی پہچان کرنے کا، کسوٹی کہتے ہیں جس کو. یہ میزان اللہ نے اتارا کتاب کی شکل میں، لیکن جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو پھر وہ میزان آ جاتا ہے دل میں، انسان کے اپنے اندر. یاد رکھیے کہ کوئی مفتی آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں چل سکتا، قطعاً، کہ آپ کسی کو ہائر کر لیں اور
ہر وقت اس سے پوچھتے رہیں کہ اچھا یہ بتائیے میں ٹھیک کر رہی ہوں، اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا، اور یہاں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. کوئی نہیں، کیونکہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں کون آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتے، استاد ساتھ نہیں ہوتے، جو اور آپ کو نصیحت، تبلیغ، تدریس کرتے ہیں وہ ساتھ نہیں ہو سکتے، آپ کے دوست، عزیز، رشتہ دار ہر وقت آپ کو چیک کرنے کے لیے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے پھر؟ اپنی اصلاح کے لیے اندر مفتی ہو، وہاں سے انڈیکیشن ہو کہ صحیح ہے یا غلط. اور جب تک وہ اندر میزان نہیں آتا کوئی اور چیز فائدہ نہیں دیتی. آپ دنیا کی نظر میں بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، آپ کو ڈھیروں چاہنے والے اور بہت تعریفیں کرنے والے مل سکتے، ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہو سکتے، لیکن اصل تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. اور جو شخص اپنے آپ کو دیکھنے اور جھانکنے کا اپنے اندر عادی نہیں ہوتا، اسے نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کتنا بھی پریٹینڈ کر لیں، کچھ بھی بن کے دکھا دیں ان کو، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، کہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ کتنی معذرتیں پیش کرے، لوگوں کو کیسے کیسے سیٹسفائی کرے، کیسے کیسے دلائل دے کے راضی کر دے کہ میں کیوں غلط کرتا ہوں. تو اصل میں ضرورت ہے ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونے کی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل سے پوچھو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، لوگ کہہ بھی دیں تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، پھر بھی اپنے اندر سے پوچھو. کیونکہ جب انسان صحیح کرتا ہے تو ہی حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اگر غلط کرتا ہے تو اندر چین نہیں آتا. اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہو، اگر وہاں فرقان لگا ہو. وَضِيَاءً، اور عظیم الشان روشنی، ضوء ان سے، جس نے انسانوں کو حیرت اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہدایت کے رستے پہ چلنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو رستہ مل بھی جائے اور وہ اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ چل ہی نہیں سکتے، فائدہ ہی نہیں. چلے چھوٹی سی مثال سے سمجھے، آپ کی گاڑی کی لائٹ خراب ہے. اگر آپ کی گاڑی کی لائٹ خراب ہو، جو بتیاں اس کی نہ کام کر رہی ہوں، اس کی 2 آنکھیں گاڑی کی یا ایک ہی خراب ہو، اور بے شک سڑک پر روشنی ہو بھی، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے ڈرائیونگ. تو فرقان اندر کی روشنی ہے اور ضیاء باہر کی روشنی. کتاب کی شکل میں انسان کو ضیاء ملتی رہتی ہے، اور پھر اندر کی یعنی اپنی روشنی بھی چاہیے اور اسٹریٹ لائٹ بھی چاہیے. وہ ذکرن، اور یاد دہانی. اب آپ چل پڑے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کیوں پھر اشارات لگاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ فلاں طرف ہے، وہ جو روڈ سائنز ہوتے ہیں یاد کے لیے. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سڑک لی ہے اور یہ فلاں جگہ پہنچتی ہے، اور آپ اس میں آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتے. لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سائن آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ری ایشورنس کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سائن نہ ملے تو انسان ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور پھر آپ کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، پھر آپ سلو ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی گاڑی روک بھی دیتے ہیں کہ پہلے کنفرم کر لیں. اسی طرح دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، چاہے آپ کے پاس نالج ہو، چاہے آپ بہت سمجھدار انسان ہو، وکرا کی ضرورت رہتی ہے، یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے. راستے میں سائنز بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن آپ کو ملا، فرقان ملی، پھر مسلسل روشنی چاہیے اور یاد دہانی چاہیے. ہدی للمتقین کی طرح ذکر للمتقین ہے یہاں. کون ہے متقین؟ پہلے پارے میں کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور یہاں کیا؟ الذین یخشون ربہم بالغیب. متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، وہ متقی ہوتے. اب یہ بھی کون ڈرتا ہے؟ جو اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھتا کہ میں اپنے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. یخشون ربہم بالغیب، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے. اور خشیت کس چیز سے آتی ہے؟ علم سے آتی ہے. ویسے تو خوف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خشیت کا لفظ ہے کہ ان کے اندر خشیت ہوتی ہے اپنے رب کی. اور بالغیب سے مراد یہاں کیا ہے؟ کہ لوگوں سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہاں بھی صحیح کام کرتے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن عام طور پر یہ چیز کم ہی ہوتی ہے نا. لوگ لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو بعضوں کے شیطان سے بھی برے. تو متقی ایسے نہیں ہوتے، متقی فرق ہوتے ہیں.
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ذکر مبارک ہے. یہ کون سا ذکر؟ قرآن. یہ قرآن برکتوں بھری چیز ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم نے بھیجا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا پھر تم اس کا انکار کرو گے؟ اس کا انکار کرو گے جو ہماری طرف سے آیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے پاس پوسٹ سے بہترین قسم کا تحفہ بھیجے اور آپ کو پتا بھی ہو کہ بھیجنے والا کہ بہت ہی بلند مقام رکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ ریفیوز کر دیں گے کہ واپس لے جاؤ، ریٹرن کر دیں گے؟ بہت شوق سے کھولیں گے، بہت خوشی سے ایکسپٹ کریں گے، فوراً لیں گے، کام چھوڑ کے اسے کھولنے بیٹھ جائیں گے. کیا ہے اس میں؟ آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ ابھی وقت نہیں ہے بعد میں کھولیں گے. ضروری کام بھی ہوگا تو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، پہلے یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، فلاں نے بھیجا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ تحفہ تو بہت ہی مبارک، جس کو کھول کے خیر ہی خیر نکلے گی، بھلائی بھلائی ہوگی. مبارک کا لفظ کس سے؟ برکت سے. اور برکت کس کو کہتے؟ اونٹنی کے بیٹھنے. اور اونٹنی بیٹھ جائے تو سب سے بڑا مال و دولت ہاتھ آ گیا. یعنی یہ کتاب سب سے بڑا مال و دولت ہے جو کسی کو ملے، کیونکہ یہ زمین سے نہیں آئی. باقی سب چیزیں انسان کو جو ملتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے نکلتی ہیں. جو کچھ بھی ہے، کسی چیز کا سوچیں، ایک ہی چیز اوپر سے آئی جو آپ کے پاس ہے. آپ کی بلونگنگ یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، کوئی علم ہے، کوئی ڈگری ہے، کچھ بھی، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی سونا چاندی، وٹ سو ایور، کچھ بھی، سب یہیں کا ہے. یہ یہاں کا نہیں، یہ آسمانی. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اس کا انکار کرو. انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، قبول نہیں. اس کا انکار کرو گے اتنی بڑی چیز کا، تو جو اس کا انکار کر دیں وہ کس قدر نہ سمجھے. بس نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم The ورحمۃ best اللہ application to وبرکاتہ. understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.